بٹ صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا شور پڑا ہے ان سیٹوں کے حوالے سے. ابھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بڑا پرزور مطالبہ رکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ان کو ختم کریں. تو آپ کا تعلق بھی ویلی سے ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ سیٹیں کیسے تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ بہت شکریہ سجاد آپ کو بلانے کا. تحریک سے کیسے جوڑی؟ ظاہر ہے تحریک اسی جے اینڈ کے اسٹیٹ کے لوگ ہیں، چاہے مہاجرین ہوں، چاہے اے جے کے ہوں، چاہے گلگت کے ہوں، چاہے لداخ کے لوگ ہوں، یا جموں سے ہوں یا سری نگر سے ہوں. جب اس اسٹیٹ سے جڑے ہوئے تو ظاہر ہے اس سے ساتھ وابستہ ہیں، اس تحریک سے بھی وابستہ ہیں، اور ایز ویل ایز اس کشمیر ایشو سے بھی وابستہ ہیں. یہ سیٹیں بھی ظاہر ہے لوگ مائگریٹ کر کے، سچویشن ڈفرینٹ ہے، کچھ لوگ وہاں رہ گئے، کچھ لوگ یہاں آ گئے، مگر اوورآل وہ جے اینڈ کے اسٹیٹ کے شہری ہیں. چاہے وہ لداخ کے بدمت آتے جب بھی وہ یہی کہلاتے، اور چاہے وہ ڈوگرے آتے ہیں جموں سے، وہ بھی اسی اسٹیٹ کے لوگ کہلاتے. صحیح. تو ان سیٹوں کا یعنی کہ الیکشن میں آزاد کشمیر اسمبلی میں نمائندگی کا کیا مقصد، اس کے پیچھے کیا مقاصد کیا تھا؟ دیکھیں، یہ فیصلے تو کیے ہمارے بڑوں نے، اور یا تو ہم آج کا تعین کر لیں کہ کیا وہ ویژنری نہیں تھے، صحیح، یا ان کے فیصلے غلط تھے. تو پہلے تو تعین ہونا اس چیز کا. اگر ان کے غلط فیصلے تھے تو تعین ہوگا، غلط فیصلے تو ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. اس لیے جو ہمارے بزرگ تھے، ایسا نہیں ہے، بزرگوں نے فیصلے کیے اور بڑوں کے فیصلے تھے، اور اس ٹائم یہ تفریق نہیں تھی، اور شاید وہ میرے خیال میں سے اور سخت لفظ یوز کیا ہے، تنگ نظری بھی نہیں تھی، اور واضح دار لوگ تھے ہمارے جو بزرگ تھے. انہوں نے فیصلے کیے. جو انہوں نے فیصلے کیے تو وہ اس ٹائم سچویشن یہی تھی کہ اوور آل کے جموں اینڈ کشمیر کا مسئلہ کچھ عرصے میں سولو ہو جائے گا. صحیح ہے. تو اس لیے وہ سب کو ایک ہی سمجھتے تھے. جو بزرگ تھے وہ سمجھتے تھے سری نگر کے لوگ بھی ہمارے ہیں، اور وہاں کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں کیونکہ سب ایک جے کے اسٹیٹ کے لوگ ہوں گے. تو ان کے فیصلے تھے، اسی فیصلے کی بنیاد پہ انہوں نے رکھا کہ یہ ساری اکائی جڑی رہے. صحیح ہے. چاہے ایون اوورسیز کی نشست بھی رکھی، تو اس کا مطلب یہ مقصد یہ کہ وہ اوورسیز سے کشمیری بھی کشمیر کے ساتھ جڑے رہیں. صحیح ہے. کیونکہ ہم جہاں فیصلے کر سکتے تھے وہ ایک آزاد خطہ تھا، تو آزاد خطے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ باقی جو مہاجرین جو وہ پاکستان میں آباد ہو گئے وہ ہوں، جو اوورسیز ہیں وہ بھی ہوں، وہ ہماری اس خطے کے ساتھ جڑے. تو فیصلے ٹھیک تھے ان کے، کیونکہ اس کے ساتھ جو پلیبیسائٹ ہو نا، جو آپ کو پلیبیسائٹ میں سبھی نے اپنا جو اپنے ووٹ کا جو اپنے رائٹس انہوں نے اپنا اس کا حصہ بھی ڈالنا ہے گا. تو سوال یہ وہ کہیں بھی آباد ہوں، اب جب پلیبیسائٹ ہوگا تو ظاہر ہے یو کے کشمیریوں نے بھی ڈالنا ہے، سعودی اور دبئی والوں نے بھی ڈالنا ہے، چاہے پاکستان کے لوگ بھی ڈالنا ہے. جڑے رہیں گے تو ڈلیں گے نا. اگر اس میں بیگانے ہو جائیں گے تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، جو کہ ہندوستان. یہاں بھی کہتے ہیں کہ جب تک اس تحریک سے جڑے رہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا تو یہ لوگ اس کے اندر ووٹ ڈالیں گے. بالکل ایسا یہی ہے نا. یو این کی ریزولوشن بھی یہی کہتی ہے، ہمارے بڑوں کے دور اندیشی کے فیصلے بھی یہی کہتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے تو پھر فیصلہ ہو. اس کا مطلب ان کو ووٹنگ رائٹس ختم ہو گئے، بات ختم ہو گئی، وہ پاکستانی ہو گئے، برٹش ہو گئے، سعودینز ہو گئے، کینیڈین ہو گئے، امریکن ہو گئے. صحیح. آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو لوگ ختم کر مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ بنیادی جو کشمیر کی جو اس وقت آپ یو این میں گئے ہوئے، یعنی اپنے بنیادی مطالبے سے ہٹ رہے ہیں. اس کا نقصان اور فائدہ کس کو؟ دیکھیں، اس کو اس طرح نہیں کہیں گے کہ کنفیوژن ہے، کنفیوژن کریٹ ہو گئی. اب اس کا یقین سولوشن کی طرف جایا جائے. سوال یہ ایک دو اور اہم اس میں باتیں اور پہلو بھی نکلتے ہیں گے. سوال یہ نکلتا ہے عوامی ایکشن کمیٹی. دیکھیں، پہلے تو ہم تعین کر لیں، ہم سب بھائی ہیں. صحیح. ایک ہی اسٹیٹ کے لوگ ہیں. مختلف برادری ہوں گی، وہ ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. ہر 40 کلومیٹر کے بعد زبان بھی بدل جاتی ہے. تو ہم بھائی ہیں، سارے کے سارے بھائی ہیں. چاہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم گلگت والوں کو بھی وہی سمجھتے ہیں، پار ہو یا آر پار ہو، کہیں ہو تاوبٹ سے لے کے میرپور تو، کہ پہلے یہ تعصب نہ نکلے کہ ہم میں کوئی تعصب کا پہلو ہے. پہلے میں اپنے سے سٹارٹ لیتا ہوں کہ میرے ذہن میں کوئی تعصب کا پہلو نہیں ہے. اسی طرح یقیناً وہ ان کے ذہنوں بھی نہیں ہو. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کوئی چیز ایسی کنفیوژن کریٹ ہوئی جس سے یہ چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. پہلے یہ آتا ہے کچھ تعین ہو. ہمارے شاید ایک آج کے پروگرام میں شاید ڈیٹیل گفتگو ہے طویل عرصے کی، تو شاید نہ ہو سکے. تو مجھے لگتا ہے اس کے لیے کافی پروگرام یا طویل ٹائم چاہیے اس حوالے سے. دیکھیں، اگر عوامی ایکشن کمیٹی کون ہے، کون لوگ ہیں؟ کشمیری ہیں. کشمیری ہیں. کشمیری ہونے کے ساتھ وہ کون ہیں؟ ٹریڈرز ہیں. ٹریڈرز یقیناً. اچھا، ٹریڈرز کی بات کریں، اور ٹریڈرز اگر مطالبہ کرتے ہیں اور سیاسی مطالبہ کرتے ہیں، سیاسی ہے نا، سیاسی ہے. اب سیاسی آتی ہے. دیکھیں، کراچی چیمبر آف کامرس کے ٹریڈرز بھی ہیں، لاہور چیمبر کے بھی ہیں، راولپنڈی کی بھی چیمبرز آف کامرس کے بھی لوگ ہیں گے. وہ سیاست مطالبہ سیاسی بھی کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے. صحیح. اسی طرح کوئی بھی ایک چھوٹا سا پاکستان کا خطہ بھاولپور اٹھ جائے, حیدرآباد اٹھ جائے, سوات اٹھ جائے, آپ کا فیصل آباد اٹھ جائے, وہ کہے گا نہیں یار کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے, کیا ممکن ہے؟ نہیں یقیناً. اس کے لیے پھر ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. پلیٹ فارم پہ آنا ہے, اگر اس میں اس خطے کی پذیرائی مل جائے تو فیصلے پھر کچھ سیاسی ہو جائیں گے. اچھا اب نیکسٹ فیز پہ آتے ہیں. کیا 10,000 مجھے کسی نے بتایا 10-12,000 ہمارے اس کے ممبرز ہیں کمیٹی کے, تو 10-12,000 پوری اسٹیٹ کا فیصلہ کریں گے یا یونو کرے گا؟ کوشچن آگے نا آپ کا. ایک اب آتا ہے کہ اب اس کو میں نے کہا شروع میں جیسے جے اینڈ کے اسٹیٹ, جے اینڈ کے اسٹیٹ 85,000 مربع میل پہ محیط, اس پہ اے جے کے حصہ 5,000 مربع میل کا ہے. اگر اس لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ 5,000 مربع میل کا فیصلہ 80,000 پہ لاگو ہوگا, وہ تو نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا نا, نہیں ممکن نہیں ہے. 5 کیا ہوتا ہے پاپولیشن کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں اوورآل مقبوضہ کشمیر کی کوئی 1.5 کروڑ آبادی ہے, گلگت کو ہم لیتے ہیں 15-18 کروڑ ہے, ایسے اے جے کی لیں 40 کہتے ہیں, 25-30-35 جو بھی 40 ہی کے چلیں. تو پاپولیشن کے لحاظ سے بھی کہیں تو اکثریت تو باہر ہے. اگر جے کے اسٹیٹ کو ایک اکائی سمجھتے ہیں تو ممکن نہیں ہے. اگر پوری اے جے کی بات بھی کر لیں تو 20% آف دا پاپولیشن بنتا ہے, تو میجورٹی نہیں بنتی. صحیح. تو اسٹیٹ کے فیصلے ہوں گے تو میجورٹی پہ ہوں گے. صحیح. کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو اگر جمہوریت کے حساب سے بات کریں, رقبے کے لحاظ سے میں نے کہہ دیا اور پاپولیشن کے لحاظ سے بھی کہہ دیا, تو بات بنتی نہیں ایکچولی. پھر دوسرا آ جاتا ہے کوئی بھی گروپ اٹھے, کوئی بھی اٹھے, ایون میں نے جیسے مثال دی نا کہ راولپنڈی چیمبر کیا, وہ کہیں گے نہیں یہ ہم نے اس طرح بات منوانی ہے اپنی, تو ممکن نہیں. اس کے لیے ایک طریقہ کار تعین, اور اس کے لیے میں نے بتایا, اس سے آگے کی میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کو. صحیح. تو ابھی دیکھ لیتے ہیں حال ہی میں یہ جو ہے, بیسیکلی میرا جو سوال ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیوں, یعنی یہ مطالبہ کیوں آیا؟ دیکھیں سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا ہمارے ایجے کا, جب پاکستان کا بھی نہیں کر رہا, اس خطے کا بھی نہیں کر رہا. ہم پاکستان اپنی بات کر لیں, ڈیلیور ہو رہا تھا, لوگوں کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی, تو پاکستان بہت سے ملکوں سے جو ہے پہلے آزاد ہوا بہت آگے جا چکا ہوتا ہے. ایجے کے خطے کی پاپولیشن کم ہے, بہت آگے جا چکا ہوتا ہے, کہ ان کا سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. سسٹم ڈیلیور نہ کرنے کی وجوہات ہم سب کو معلوم ہے. ہم منافقت کریں تو الگ میٹر ہے, سب کو معلوم ہے. اس کے بعد ہم فیصلے غلط کرتے ہیں, ان پٹ غلط کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ بھی غلط نکلے گا نا آپ کا. آپ پلاسٹک ڈالیں گے اور میٹل کے آپ کہتے ہیں مجھے پروڈکشن مل جائے, چیز میٹل کی کو تو کبھی بھی نہیں نکلے گی. اور لگے ہوئے 70 سال سے لگے ہوئے, تو فیصلے ٹھیک نہیں کر رہے, سسٹم پہ ہمارا دھیان نہیں ہے گا. سسٹم پہ دھیان نہیں ہوتا تو پھر یہ ایشوز آتے ہیں, وہ فیملیز میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. ایک فیملی 4 بھائی ہیں, اگر وہ اکنامکلی ویک ہونے جا رہے ہیں, گھر نہیں صحیح چل رہا, تو ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھتی ہیں, الزام ہوتے ہیں. وجہ یہ نہیں ہوتی, کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے کے فیصلے مانے, بڑے فیصلے کیے یا میکینزم سیٹ کرے اور ٹھیک کر لیں اس چیز کو.